بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم سبق نمبر 9 فقیر۔ تو اس سبق میں فقیر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آج کل کے جو فقیر ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے اپنا پیشہ بنا لیا، یعنی اس کو ایک مطلب کمانے کا ذریعہ بنا لیا، محنت سے بچنے کے لیے جو ہے بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ پہلے جو تو فقیر وہ مجبوری میں خالی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جیسے مانگا کرتے تھے، لیکن یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یہاں پہ کہانی سنائی گئی کہ ایک فقیر نے آواز لگائی کہ دروازے پر کھانا دو مجھے۔ تو اس عورت نے کہا کہ کھانا بنا ہوا نہیں ہے، تو فقیر نے برجستہ بولا کہ آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے اور کھانا بنتے ہی مجھے مس کال دیجیے گا۔ تو آج کل کے فقیر جو اس طرح ہو گئے۔ تو ہم نے یہ والا سبق جو ہے پورا پڑھ لیا ہے، مطلب اس کا مطالعہ میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں کر دیا ہے، تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے اور اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کر دیا ہے۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں اس کے مشق کی طرف۔ ہم نے یہاں پر دیکھیے پورا چیپٹر ریڈنگ کر دی تھی اور یہ الفاظ معنی بھی کمپلیٹ کر لیے تھے ہم نے۔ اب یہ ہے مشقی سرگرمیاں۔ تو یہاں پر پہلا سوال ہے ہمارا سبق کا، بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو مکمل کیجیے۔ یعنی ہم نے سبق پڑھا ہے، سبق کا مطالعہ کر لیا ہے، تو یہ والی جو سرگرمیاں ہمیں پوری کرنی ہے۔ مائی تیرے بیٹا ہووے، یہ صدا لگانے والے فقیر کا حلیہ بیان کرنے کے لیے خاکے میں مناسب لفظ لکھیے۔ تو یہ صدا لگانے والے فقیر کا حلیہ بیان کرنے والے الفاظ سبق میں لکھے ہوئے تھے نا، تو فاقہ زدہ، ضعیف العمر، یعنی بوڑھا تھا نا، ضعیف العمر، چیتڑے لگائے ہوئے، بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر۔ تو بالکل دھیان سے آپ لوگ لکھ لیں گے اپنی نوٹ بک میں، جب لکھیں گے آپ لوگ تو اچھی طرح سے لکھیں گے، ہے نا، اپنی بیاض میں۔ اب اگلا ہمارا کویشچن ہے، پاٹھک میں داخل ہونے والے فقیر سے متعلق خاکے میں ایسے الفاظ لکھیے کہ فقیر کا حلیہ سمجھ میں آ جائے۔ تو جو پاٹھک میں داخل ہونے والا فقیر تھا تو وہ کیسا تھا؟ اس کے گلے میں مالا تھی، فقیرانہ لباس، گلے میں جھولی، ہاتھ میں موٹا سا فقیرانہ ڈنڈا، ہاتھ میں چمل تہمت باندھے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اچھی طرح سے آپ لوگ اس کو بھی بھر لیں گے، یہ سارا خاکہ جو ہے۔ اب اگلا کویشچن ہے ہمارے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو یہ سوالات جو ہے میں نے اس کے جوابات بھی لکھ دیے ہیں، تو آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ تو جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں۔ میں جوابات دکھاؤں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو پلیز ہماری حوصلہ افزائی کر دیا کیجئے، ہماری ہمت بڑھا دیا کیجئے، ہماری ویڈیوز بھی دیکھا کیجئے۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، صدا لگانے والا فقیر کیسا نظر آ رہا تھا؟ تو ایک جملے کے جواب اس میں جو ہے ہمارے 6 سوالات ہیں، یہاں پر دیکھیے، ہے نا۔ تو 6 جوابات میں نے ریڈی کر دی، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے جواب، صدا لگانے والا یعنی جو آواز دے رہا تھا، آواز لگانے والا فقیر بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر نظر آ رہا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، خانم نے فقیر کو ناشتے کے لیے کون کون سی چیزیں بھیجی؟ خانم نے فقیر کو ناشتے کے لیے چائے اور کچھ ٹوسٹ بھیجے۔ سوال نمبر 3 ہے، مصنف نے ناشتہ کرنے والے فقیر سے کیا کہا؟ مصنف نے ناشتہ کرنے والے فقیر سے کہا، اتنے موٹے تگڑے ہو کر بھیک مانگتے ہو، بڑے شرم کی بات ہے۔ چوتھا سوال ہے، مستنڈا فقیر نوکری کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ مستنڈا فقیر اپنی پیدائشی حق سے دستبرداری نہیں چاہتا تھا۔ پانچواں سوال ہے، مستنڈے فقیر نے اپنے گھر کا ماہانہ خرچ کتنا بتایا؟ مستنڈے فقیر نے اپنے گھر کا ماہانہ خرچ 30 روپے بتایا۔ سوال نمبر 6، مصنف نے فقیر کو کیا سزا دی؟ مصنف نے فقیر کو کان پکڑ کر اٹھنے اور بیٹھنے کی سزا دی۔ تو دیکھیے اگلا سوال ہے ہمارا، مختصر جواب لکھیے۔ تو یہ جوابات جو ہے شارٹ کٹ میں ہوتے ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے ایک جملے سے زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلا سوال ہے، ناشتہ کرتے ہوئے فقیر کو دیکھ کر مصنف کی جان کیوں سلگ کر رہ گئی؟ تو جواب دیکھیے گا آپ۔ تو دیکھیے جواب ہے، ناشتہ کرتے ہوئے فقیر کو دیکھ کر مصنف کی جان سلگ گئی کیونکہ اس کا حلیہ فقیروں جیسا نہیں تھا۔ یہ مستنڈا فقیر صرف ایک سینہ کھلی ہوئی فقیروں والی کفنی پہنے تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا کا لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالشت بھر اونچا
داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے، یہ رنگ دیکھ کر مصنف کی جان سلگ گئی۔ اگلا سوال ہے مستنڈ فقیر کے روزانہ کے معمولات کیا تھے؟ جواب ہے مستنڈ فقیر روزانہ 2 سیر دودھ پیتا تھا، دوپہر میں قیلولہ بھی کرتا تھا اور روزانہ 500 بیٹھکیں بھی لگاتا تھا۔ اب اگلا سوال ہے مستنڈ فقیر کس شرط پر نوکری چھوڑنے کے لیے تیار تھا؟ مستنڈ فقیر نے اسرت کی شکایت کی، اسرت یعنی غریبی کی شکایت کرتے ہوئے اپنے گھر کا ماہانہ خرچ 30 روپیہ بتایا اور قائل ہو کر کہا کہ اگر کم و بیش کسی روزگار میں اتنی کمائی ہو جائے کہ تنگی ترشی سے بھی گھر کا خرچ چل جائے تو فقیری چھوڑنے کو تیار ہوں۔ تو دیکھیے سوال ہے مستنڈ فقیر کس شرط پر فقیری، نوکری نہیں ہے، فقیری چھوڑنے کے لیے تیار تھا؟ تو یہ بتا دیا انہوں نے کہ تو اس نے کہا تھا نا کہ ہمیں بیش اگر 30 روپیہ بھی مل جائے گا تو میں اپنی فقیری چھوڑنے کو تیار ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تو دیکھیے اگلا سوال ہے مفصل جواب لکھیے، تو اس کا جواب ہمیں تفصیل سے لکھنا ہوتا ہے، تو یہ جوابات بھی میں نے لکھ دی ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے مصنف کے ہدایت پر خانم نے فقیر کی تواضع کس طرح کی؟ سبق کی روشنی میں تفصیل سے لکھیے۔ تو جواب دیکھیں گے آپ لوگ۔ تو دیکھیے جواب ہے مستنڈ فقیروں سے مصنف کو جتنی نفرت تھی اس سے دوگنی نفرت ان کی بیوی کو تھی، اسی طرح انہیں اپنے شوہر کی طرح ان فقیروں اور محتاجوں سے الفت تھی جو واقعی رحم و کرم کے مستحق تھے۔ جب مصنف نے خانم سے فقیر کو چائے بھیجنے کو کہا تو انہوں نے بڑی خوشی جلدی توس انگیٹھی پر سینکے اور ایک پیالی میں بہت سا دودھ ڈال کر چائے بنائی اور مصنف کی ہدایت کے مطابق سینی میں 4 پیسے رکھ کر لڑکے کو دے دیا اور اسے ہدایت دی کہ فقیر کو برآمدے میں بٹھا کر کھلا دے۔ اس طرح خانم نے مصنف کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے فقیر کی تواضع کی۔ اگلا سوال ہے مستنڈ فقیر کو دیکھ کر مصنف کی طبیعت پر کیا اثر ہوا؟ مصنف کا رد عمل لکھیے، یعنی اس کا ریئیکشن بتانا ہے۔ مصنف چائے پی کر باہر نکلا تاکہ فقیر کو گرم کپڑے میں دیکھ کر راحت اور خوشی محسوس کر سکے، لیکن جب مصنف باہر پہنچا تو دیکھا کہ ایک ہٹا کٹا اور انتہا سے زیادہ مضبوط فقیر ڈکارے لے رہا ہے اور سویٹر اور قمیض ہزاروں دعائیں کے ساتھ لپیٹ کر جھولی میں رکھ رہا ہے۔ یہ مستنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ صبح کی سرد ہوا سے لطف اٹھا رہا ہے۔ سینہ بالش بھر اونچا، داڑھی منڈی ہوئی، کلے چڑھے ہوئے مصنف کو دیکھتے ہی وہ اسے دعائیں دینے لگا۔ یہ سب دیکھ کر مصنف کی جان سلگ کر رہ گئی اور اس کی جی میں یہی آیا کہ اس فقیر کا منہ نوچ لے۔ دعاؤں میں مبالغہ سے مصنف کی جان اور بھی جلی۔ مبالغہ ہے نا، بڑا چلا کر بولتے ہیں نا، جو اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف ہم۔ تو دیکھیے بول چال ہے، یہ مندرجہ محاوروں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ محاورے 6 محاورے اس کے جملے میں نے بنا دیے، آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیے پہلا ہے راہ کھوٹی نہ کرنا، مجھے اسکول جلدی پہنچنا ہے، کرکٹ میچ دیکھ کر میں اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نظر کرنا، قدیم رہنماؤں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جانیں تک نظر کر دی۔ کھایا پیا خون ہونا، ہوٹل کے بل کی ادائیگی کے وقت احساس ہوا کہ جیب کٹ گئی ہے، سب کھایا پیا خون ہو گیا۔ چوتھا ہے ششو پنج میں ہونا، ماموں گھر پر آنے والے تھے، اس لیے میں ششو پنج میں تھا کہ اسکول جاؤں یا نہیں۔ پانچواں دیکھیے جان سلگ کر رہ جانا، ہماری ٹیم تقریباً جیتا ہوا میچ آخری اوور میں ہار گئی تو میری جان سلگ کر رہ گئی۔ ادھر کی دنیا ادھر ہونا، ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے مگر ضدی بچے اپنی ضد نہیں چھوڑتے۔ تو اگلا سوال لے کے آگے بڑھتے ہم، یہ آئیے کر کے دیکھیں۔ یہ بے کسی اور بے بسی کی زندہ تصویر، فقرے میں خط کشیدہ کی طرح بے سابقہ لگا کر 4 نئے مرکب الفاظ بنائیے۔ تو بے سابقہ لگا کر میں نے الفاظ بنا دیے، آپ دیکھیں گے۔ یہ تو دیکھیے بے سابقہ لگا کر 4 مرکب الفاظ، یہ دیکھیے بے وقوف، بے سہارا، بے باک، بے ادب۔ اب اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اگلا سوال ہے ہمیں صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملے مکمل کیجیے، یعنی آپشن دیا ہوا ہے نا، تو صحیح ہمیں آپشن بھرنا ہے اس میں۔ خانم نے فقیر کا نام سن کر جلدی توسوں کو انگیٹھی پر سینکا۔
یہ مستنڈا صرف ایک سینہ کھلی فقیروں والی کفنی پہنے ہوا تھا. تو یہاں آئے گا فقیروں. خیر سے خود حضرت 2 سیر یومیہ نوش کرتے ہیں, 2 سیر دودھ یومیہ نوش کرتے ہیں. فقیر نے غصے کے شعلے میری آنکھوں میں دیکھے. ہم دونوں دوست فقیروں کو برا بھلا کہنے میں مشغول ہو گئے. میں نے 2 لفظوں میں فقیر کی ستم آرائی بیان کی. تو میں نے انڈر لائن کر دیا, آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے, نشان لگا دیا تو آپ لوگ بھر لیں گے خالی جگہ میں. اب آگے درج ذیل جملوں میں مناسب علامات اوقاف لگائیے, یعنی ہمیں علامات لگانے, نشانات لگانے, کوما کے, ڈیش کے, انورٹڈ کوماز وغیرہ کے. تو یہ بھی میں نے کر دی ہیں, یہ تینوں آپ دیکھ لیں گے. تو دیکھیے یہاں پر فقیر صاحب اس کے جواب میں بولے. اب یہاں پہ کوما لگ گیا, یا انورٹڈ کوما, یعنی 2 کوما اوپر اور 2 کوما ایسے اس طرح ہوتا ہے نا, الٹے اور سیدھے کومے ہوتے ہیں, اس کو بولتے ہیں. اور گھر والوں کو زہر دے دوں, یہ کویشچن مارک پوچھا ہے نا, تو سوال یا نشان. اب یہاں پر دیکھیے یہ کوما 2 لگا ہوا ہے, یہاں پر بھی 2 کوما. کوئی بولتا ہے اس کے ایز اٹ از لفظوں کو ہم جب لکھتے ہیں تو انورٹڈ کوماز میں لکھتے ہیں. 3 سیر, یہاں پر فجائیہ نشان ہے بھائی, 3 سیر کا خرچ کیسا. یہاں پر بھی سوال پوچھ رہے ہیں تو سوالیہ نشان. اب تیسرا ہے بس بس, یہاں پر ڈیش ہے. اب جاؤ, میں نے تو 50 دفعہ کو کہا تھا, زیادہ کیوں کی. تو یہاں پہ بھی سوالیہ نشان ہے, انورٹڈ کوما ہے نا, ان کے اپنے الفاظ تھے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے. زور قلم یعنی آپ کو یہاں پر اپنا مضمون لکھنا ہے. گداگری ایک سماجی لعنت, اس عنوان پر 10 سطروں کا مضمون لکھیے. تو 10 لائنوں کا مضمون لکھنا ہے. گداگری یعنی بھیک مانگنا ہے نا, فقیری یا گداگری جو ایک سماجی لعنت ہے نا, تو اس پر مضمون آپ کو لکھنا ہے. اگر آپ کو مضمون چاہیے تو بتا دیجیے گا, کیونکہ میں اسی میں بناؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں ہم. اب یہاں پہ زور خطابت, غریب ضرورت مندوں کے لیے امداد کے لیے روٹی بینک, وقت کی ضرورت پر اظہار خیال کیجیے. تو روٹی بینک آج کل لوگ بنا رہے ہیں نا, جو گھر کی بچی ہوئی روٹیاں ہوتی ہیں اس بینک میں ڈال دی جاتی ہے, اس بینک میں دے دی جاتی ہے. تو جو ضرورت مند ہوتے ہیں, جو بھوکے ہوتے ہیں, اس روٹی کا استعمال کرتے ہیں. تو آج کل یہ کئی جگہ بنائے جا رہے ہیں, تو اس پر اپنے خیال کا آپ اظہار کر کے لکھیے گا. اب یہاں پر دیکھیے عبارت آموزی ہے, تو یہاں پر آپ کو یہ پڑھنا ہے, اس کے بعد یہ سوالات کے جوابات دینے. بہت ہی آسان ہے. انہی میں سے ہے معاشرے میں کس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. تو اس کا جواب دیکھیے, یہ ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں, جن میں امیر و غریب, مفلس و توانگر, سخی و فقیر, مالدار و نادر, تندرست و بیمار, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب اگلا سوال ہے کون لوگ ہماری توجہ کے مستحق ہیں. تو جواب آپ دیکھ لیجئے. غریبوں, مفلسوں اور ناداروں اور مستحق لوگوں کے ساتھ تعاون, ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ہر انسان میں پائے جاتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا, غریب مفلس لوگ جو ہے ہمارے مستحق ہیں ہمدردی کے. اب اگلا سوال ہے کون لوگ بیجا ہمدردی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کون لوگ بیجا ہمدردی کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ یہ لوگ جو تندرست ہوتے ہیں لیکن اپنے ساتھ غریب, محتاجوں اور بیماروں جیسا برتاؤ چاہتے ہیں. مفت خوری کے لالچ میں انسانی مقام سے نیچے گرنے کی پرواہ نہیں کرتے, بلکہ دوسرے کے حقوق بھی متاثر کرتے ہیں. یعنی ان کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ جو مستحق لوگ ہیں وہ بھی بیچارے مارے جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے نا, پتہ نہیں یہ بھی وہی کر رہے ہیں, زبردستی کا بھیک مانگ رہے ہیں. مطلب جو ضرورت مند ہوتے ہیں, جو اصل میں ہوتے ہیں, وہ بھی بیچارے جو ہے مستحق لوگ اس کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں. اس اقتباس میں کسے معیوب بات کہا گیا ہے؟ ہاتھ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ایک معیوب بات ہے. معیوب یعنی کہ ایک عیب والی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو شرم حیا کی وجہ سے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن مستحق ہوتے ہیں نا, تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا جو ایک معیوب بات ہے. آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پہ. آئیے زبان سیکھیں, یعنی قواعد کا کام ہے, گرامر کا کام ہے. تو اس میں ہے سابقے اور لاحقے. تو سابقے اور لاحقے آپ لوگ دیکھ لیں گے میرے گرامر کی پلے لسٹ میں جا کر, اس میں نے اچھی طرح سے بنا دیا اور سمجھا بھی دیا, اور یہاں پر بھی آپ لوگ سمجھ لیجئے. ذیل کے لفظوں کو پڑھیے اور ان کی بناوٹ پر غور کیجیے. انجان, انگنت, انسنی, بے کسی, بے باک, بےہودہ, با ادب, باشعور, بآسانی, بن بلایا, بلا اجازت. ان لفظوں کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں, یعنی یہ 2 لفظ ہے نا, 2 لفظوں سے مل کر ایک بنا ہوا ہے, مطلب انسنی. تو اس میں جو ہے 2 لفظ توڑ سکتے ہیں نا, انسنی. بے باک, با ادب, بلا اجازت,
ان مثالوں میں لفظوں کے دوسرے حصے پورے معنی رکھتے ہیں. یعنی بے باک ہے نا، تو اس میں یہ جو الگ الگ کیا ہے ان سنی، تو سنی پورا معنی رکھ رہا ہے، لیکن ان کا کوئی مطلب نہیں ہے نا. بے باک تو باک کے مطلب ہوتے ہیں پورے، ادب کا بھی مطلب ہوتا ہے، اجازت کا بھی مطلب ہوتا ہے. مطلب دوسرے حصے پورے معنی رکھتے ہیں لیکن پہلے حصے کے معنی پورے نہیں ہیں. یہ دوسرے حصے سے مل کر ہی پورے لفظ کو بامعنی بنا دیں. یعنی ان دونوں کو ہم ملائیں گے تو پورا لفظ کا ایک معنی بنائے گا. یہ بلا اجازت کا مطلب ہوتا ہے نا بغیر اجازت، ہم نے صرف بلا بولا تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے نا. تو اس طرح بننے والے لفظوں کے پہلے حصے کو سابقہ کہتے ہیں. سابقہ کا مطلب ہوتا ہے سابق یعنی پہلا. تو کسی لفظوں کے مین لفظ میں پہلا لفظ جوڑتے ہیں تو اس کو سابقہ کہتے ہیں. یعنی اوپر کی مثالوں میں ان، بے، با، بلا سابقے ہیں. چونکہ یہ اصل لفظ سے پہلے آتے ہیں اس لیے انہیں سابقہ کہا جاتا ہے. اصل لفظ سے پہلے آنے والے ہیں نا انہیں سابقہ کہتے ہیں. ذیل کی مثالیں دیکھیے، جیسے کمزور، بدتمیز، خوشبو. ٹھیک ہے، ان مثالوں میں سابقے کم، بد، خوش پورے معنی والے الفاظ ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ سابقے بے، با وغیرہ کی طرح ادھورے لفظ. یعنی کبھی کبھی جو سابقے پورے معنی بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پر جن سابقوں کا یہاں تعارف کرایا گیا انہیں استعمال کر کے لفظوں کی دوسری مثالیں تیار کیجیے. تو یہاں دیکھیے میں نے لکھ دیا، آپ لوگ دیکھ لیجیے. دیکھیے سابقہ یہ کم سے بنا کم عقل، کم گو، کم عمر. بد، بدبو، بد نصیب، بدتمیز. خوش، خوش مزاج، خوش دل، خوش خط وغیرہ. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح دیکھیں یہاں پر آپ کو ان سے بھی بنا سکتے ہیں، ان پڑھ ہے نا، بے باک سے بے ادب کچھ بھی بنا سکتے ہیں، یا بلا اجازت ہے نا، اس طرح. اب آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے اس کی طرف. گزشتہ جماعتوں یعنی پچھلی جماعتوں میں آپ ان لفظوں کو بار بار پڑھ چکے ہیں، جیسے عقل مند، طاقتور، کامیاب، خبردار، چغل خور، فاقہ زدہ وغیرہ وغیرہ. سابقہ والے لفظوں کی طرح یہ الفاظ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یعنی یہ لفظ بھی جو دو حصوں میں، اور عقل پلس مند ہے نا، طاقتور، کامیاب، خبردار، چغل خور، فاقہ زدہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لفظوں کے پہلے حصے میں آنے والے الفاظ پورے معنی رکھتے ہیں. یہ سارے جب لفظ ہیں عقل، طاقت، کام، خبر، چغل، فاقہ، یہ جو پورے معنی دے رہے ہیں نا. جبکہ دوسرے حصے میں آنے والے الفاظ تقریباً بے معنی سے ہے نا، خور، مند وغیرہ کے اپنا اکیلے کچھ معنی نہیں ہیں اس کے. دوسرے حصے میں آنے والے ایسے ادھورے معنی والے لفظ کو لاحقہ کہتے ہیں. یعنی جو اصل لفظ کے اگلے حصے میں جوڑے جاتے ہیں، بعد میں جوڑے جاتے ہیں، ان لفظوں کو لاحقہ کہتے ہیں. اوپر کی مثالوں میں من، ور، یاب، دار، خور، زدہ لاحقہ ہیں. چونکہ یہ اصل لفظوں کے بعد آتے ہیں اس لیے انہیں لاحقہ کہتے ہیں. یعنی اصل لفظوں کے بعد جو لفظ جوڑے جاتے ہیں وہ لاحقہ ہے. ذیل کے لاحقوں سے پہلے لفظوں کا اضافہ کر کے نئے الفاظ بنائیے. تو یہاں پر آپ کو مثال دلچسپ اس طرح بنانا ہے. خواہ، نگار، نویس، دان وغیرہ سے. یہ بھی میں نے بنا دیے، دیکھ لیں گے آپ لوگ. تو دیکھیے خواہ، خیر خواہ، بدخواہ. نگار، افسانہ نگار، ناول نگار، مضمون نگار. نویس، اخبار نویس، کالم نویس، خوش نویس. دان، روشن دان، شمع دان، قلم دان. نما، خوشنما، بدنما، رونما. ٹھیک ہے، اس طرح دیکھ لیجیے گا آپ. یہیں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو ضرورت مند ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.